اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تو صحابہ سے فرمانے لگے میں تمہیں وصیت نہ کروں ان باتوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی؟ 4 باتیں کہیں، 2 کام کرنے کے کہے اور 2 کاموں سے رکنے کا کہا۔ جو کام کرنے کے کہے فرمانے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم کرتا ہوں کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا جھک جائے گا، اور زمین و آسمان جو ہے ان کا ایک گھیرا بن جائے، گھیرا سارے زمین و آسمان کا گھیرا بن جائے، تب بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو چیرتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے کہنے کا حکم کرتا ہوں۔ اور دوسرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہتے رہا کرو کہ یہ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے اور تمام مخلوق کو رزق اسی تسبیح کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ کہ دیکھو یہ پرندے اڑنے والے، یہ درندے جو ہیں جنگلات میں، یہ سارے کام شام کوئی نہیں کرتے، کسی کی ملازمت نہیں، کسی کی نوکری نہیں، کسی کارخانے میں جاتے نہیں ہیں، چڑیاں جاتی ہیں نہیں جاتی، کوے جاتے ہیں نہیں جاتے، جتنے پرندے ہیں کسی کام کرنے کے لیے کسی کارخانے میں نہیں جاتے، لیکن رزق ملتا ہے نا، رزق ملتا ہے نا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کام یہ ہے، ان کے کام کرنے کا ایک ہے اور یہ کرتے ہیں پھر رزق ملتے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کام ہے ان کا، اس پر ان کو رزق ملتا ہے، اس پر ساری مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ تو جو پریشان ہے نا رزق کی وجہ سے، یہ چلتے پھرتے یہ کلمات کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے 2 باتیں فرمائی، یہ 2 باتیں کرنی، کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور 2 کام نہیں کرنے، ایک شرک نہیں کرنا اور دوسرا تکبر نہیں کرنا، یہ 2 کام نہیں کرنے۔ تکبر کرے تب بھی مارا گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا تب بھی مر گیا۔ کیا کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے ایک شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ کھایا پیا اللہ کا، بنایا ہوا انسان اللہ کا، ساری نعمتیں دیا ہوا اللہ کا، اور پیشانی جھکائے کسی غیر کے سامنے، کسی غیر کے سامنے، یہ نہیں، ایسا نہ، ساری زندگی ایسی بسر کرو کہ اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ لے کے آؤ۔ آتے نا جنازے میں 40 آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، 40 آدمی ایسے ہوں، 40 آدمی، تو ان 40 آدمیوں کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے، میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ دوسرا تکبر نہیں کرنا، تکبر بہت برا عمل ہے، یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔